السلام علیکم۔ ہر سال لاکھوں لوگ حج پر جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم گھروں میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور یہ دونوں عبادت ایک ہی اسلامی مہینے میں آتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج پر کی جانے والی قربانی اور گھروں میں کی جانے والی قربانی ایک ہی عبادت ہے، اور دوسرا سوال جو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ حج پر جانے والا ہر حاجی لازمی قربانی کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں حاجی ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اور ہزاروں ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر ایک نہیں دو قربانی واجب ہوتی ہیں۔ یہاں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک حاجی جس پر ایک قربانی بھی واجب نہیں ہوتی، جبکہ دوسرا حاجی جس پر ایک نہیں دو قربانیاں واجب ہو جاتی ہیں۔ ہم ان کی وضاحت تھوڑا آگے چل کر قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گھروں پر کی جانے والی قربانی کی طرف آتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر گھروں پر کی جانے والی قربانی سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرو، تو وہ اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ذرا تصور کریں، ماں باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی جو اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی اولاد سے اتنی ہی محبت تھی، لیکن یہاں پر حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ بس اس کے حکم کے آگے کچھ نہیں۔ اصل مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، جیسا کہ ان کو خواب میں واضح اشارہ ملا تھا، لیکن رب تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دراصل یہ ایک نبی کی آزمائش کا امتحان تھا۔ اب جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گلے پر چھری رکھی، تو اللہ کی طرف سے ایک مینڈا ذبح ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت سامنے کھڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کو ایک عبادت مقرر کر دیا۔ اسی لیے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کے 3 دن قربانی کرتے ہیں، اور ہر صاحب حیثیت مسلمان کے لیے اس کو ایک عظیم عبادت بنا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور ایک ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا، اس عمل اور اس اطاعت کو اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو ایک عظیم عبادت بنا دیا، اور حج جیسی عظیم عبادت میں بھی اس قربانی کو شامل کر دیا گیا۔ گھروں پر کی جانے والی قربانی سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، جبکہ حج کے دوران کی جانے والی قربانی کو ہم ہدی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے حاجی ہیں جن پر قربانی ہدی واجب نہیں ہوتی، اور وہ کون سے حاجی ہیں جن پر ایک نہیں دو قربانیاں واجب ہوتی ہیں؟ معزز دوستو، حج دراصل 3 قسم کے ہوتے ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ اب یہ ایک شخص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے حج کی نیت رکھتا ہے۔ اگر وہ حج افراد کی نیت کرتا ہے تو اس میں صرف حج ہوتا ہے، نہ حج کے ساتھ عمرہ ملایا جاتا ہے اور نہ ہی پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے، ایک ہی احرام میں صرف حج ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص حج افراد کی نیت کرتا ہے تو وہ سیدھا حج ادا کر کے واپس آ جاتا ہے، اور اس حج میں ہدی یعنی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس شخص سے کوئی کوتاہی ہو گئی، جیسے احرام یا مناسک حج ادا کرنے میں کوئی خلاف ورزی ہو جائے، تو اس صورت میں دم یعنی جانور کی قربانی یا فدیہ یا صدقہ یا کھانا کھلانا یا روزے رکھنا لازم آ سکتے ہیں۔ حج تمتع، ایک ہی سیزن، ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرہ ادا کرنا۔ مثلا ایک شخص نے حج تمتع کی نیت کی، اب وہ اپنا احرام باندھے گا اور عمرہ ادا کرے گا، اور پھر عمرے کی ادائی کے بعد احرام کھول دے گا، اور باقی کے ایام وہ نارمل کپڑوں میں گزارے گا، اور پھر حج کے ایام میں وہ پھر سے احرام باندھے گا اور حج ادا کرنے کے بعد قربانی ادا کرے گا، کیونکہ اس پر ہدی قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر اس شخص سے کوئی بھی غلطی ہو جائے یا احرام کے خلاف ورزی ہو جائے، تو اس صورت میں دم یعنی جانور کی قربانی، فدیہ
یعنی صدقہ، کھانا کھلانا یا روزے ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔ ایک حج کی اصل حدی قربانی دوسرے دم کی صورت میں قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں حج قران کی طرف۔ اس حج کو بھی ایک ہی سیزن، ایک ہی سفر میں ادا کیا جاتا ہے۔ ایک شخص پہلے عمرہ کرے گا، اب وہ اپنا احرام نہیں کھول سکتا، باقی کے دن بھی اسی احرام میں گزارنے ہوتے ہیں، اور پھر حج کے ایام میں اسی احرام کے ساتھ حج ادا کرے گا۔ اس حج میں بھی ہدی قربانی واجب ہوتی ہے، لہذا وہ شخص ہدی قربانی ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس حج میں کسی مناسک یا احرام کی خلاف ورزی ہو جائے تو یہاں بھی دم یعنی جانور کی قربانی، فدیہ یعنی صدقہ یا کھانا کھلانا یا روزے رکھنا پڑ سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہدی قربانی جو اصل حج کی ہوگی، دوسری قربانی دم کی صورت میں کرنی پڑ سکتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج ادا کیا تھا، اور صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قران ادا کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ عمرہ دونوں کی نیت فرمائی تھی، اور دونوں کو ایک ساتھ ادا فرمائے تھے، اور عمرے سے لے کر حج تک ایک ہی احرام میں رہے، اور قربانی کے جانور بھی اپنے ساتھ ہی لے کر آئے تھے۔ دوستو، قربانی کیا ایک جانور کو ذبح کر دینے کا نام ہے؟ قربانی چاہے جو بھی ہو، چاہے حج پر کی جائے یا عید کی نماز کے بعد گھروں میں ادا کی جائے، دونوں قربانیوں کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ لیکن آج کل ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہم قربانی کے اصل مقصد کو بھولتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں چھپے اس سبق کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور صرف ایک جانور کو ذبح کر دینے کو قربانی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ بے شک اللہ رب العزت ہمیں اس کا اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ قربانی ہم انسانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے فوراً اللہ کا حکم مانا اور عمل بھی کیا۔ اصل قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک لمبی زندگی گزارتے ہیں، ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، کچھ جائز کچھ ناجائز، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہر حرام کام، ناجائز کام سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہی ہے۔ تو اب ہمیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہر حرام کام سے خود کو روکنا ہے، یعنی اپنے نفس کو قربان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے وقت دعا پڑھتے تھے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ مطلب صاف ہے کہ ہماری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ آس پڑوس والے بولیں کہ کتنا اچھا شخص ہے اور ہمارا نام ہو، تو ہمارا یہ عمل ریاکاری میں تبدیل ہو جاتا ہے، مطلب دکھاوا، اور ریاکاری کو اللہ نے شرک فرمایا ہے، یعنی وہ عمل جو اللہ کے بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہو، اور پھر ایسا عمل ہمارے لیے نجات کا سبب بننے کے بجائے الٹا گناہ میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ایک شخص اگر 1 لاکھ کا جانور لایا تو دوسرا شخص محض اس لیے 2 لاکھ کا جانور لایا کیونکہ ان دونوں کی آپس کی رنجش ہے، اور وہ اس طرح سے سامنے والے شخص کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب کیا ہے، اللہ کے نزدیک یہ عمل ریاکاری میں بدل جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ کی رضا، اس کا تقوی کے لیے نہیں ہوا، بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خاطر کیا گیا ہے۔ اور بعض اوقات ہم میں سے ہی کچھ لوگ اسی عبادت کو غرور و تکبر کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہر عمل کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمارے عمل کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے، لہٰذا جتنی ہماری استطاعت ہے ہمیں اس کے مطابق ہی قربانی کرنی چاہیے۔ اب چاہے وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا، بس اپنی گنجائش کے مطابق ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو بڑے سے بڑا جانور لائیں، ایک کے بجائے 2 جانور قربان کریں، دین اس بات کی اجازت دیتا ہے، بس ہمارے عمل میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی نمائش نہ ہو، کوئی غرور و تکبر نہ ہو، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ یا اللہ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری رہنمائی فرما۔ جزاک اللہ۔